امریکہ پاکستان بھارت کو کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دونوں ممالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کر دیں۔ سفارتکاری سے کشیدگی میں کمی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کہا توقع ہے موجودہ صورتحال وسیع علاقائی جنگ میں نہیں بدلے گی۔ خدا نہ کرے موجودہ صورتحال جوہری تنازع کی شکل اختیار کرے، تاہم ایسا خدشہ نہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحیت پر مسلح افواج کا منہ توڑ جواب جاری۔ بلسٹال فائرنگ پر پانڈو سیکٹر میں بھارتی فوج کا ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ آر جی پی سیکٹر میں بھارتی فوج کے سیکٹر کو تباہ کیا گیا۔ آر جی پی سیکٹر میں بھی پاک فوج کی موثر جوابی کارروائی۔ بلسٹال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ۔ قبل بھی پاکستان کی موثر جوابی کارروائیوں سے کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی۔ بھارت کی جانب سے فضائی حدود میں دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پاکستان ایئر ڈیفنس نے بھاول نگر سیکٹر میں ایک اور اسرائیلی آروپ ڈرون مار کرایا۔ پاکستان نے ہندوستان میں پاکستانی حملوں کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے حکومت پاکستان بھارتی میڈیا کے الزامات مسترد کرتی ہے۔ بھارتی الزامات بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ بھارتی الزامات پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ بھارتی گودی میڈیا نے پاکستان مخالف جعلی خبریں چلائیں جن میں امرتسر، پٹھان کوٹ، راجستھان اور مقبوضہ جموں کشمیر میں حملوں کے جھوٹے دعوے کیے گئے۔ بھارتی گودی میڈیا کی بریکنگ نیوز اصل میں فیک نیوز۔ بھارت نے پہلے امرتسر اب مقبوضہ جموں میں خود میزائل گرائے، الزام پاکستان پر لگا دیا۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حملہ کیا، نہ کوئی طیارہ گرا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ڈرامہ کچھ ہی دیر میں بے نقاب، ثبوت بھی سامنے آ گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بلیک آؤٹ کی ڈرل کی گئی، سرکاری اعلانات کیے گئے۔ بلیک آؤٹ کی مشق جیسے ہی شروع ہوئی، گودی میڈیا پر ڈرامہ شروع ہو گیا۔ بھارت اپنے طیارے گرنے کی خفت مٹانے کے لیے پاکستانی F-16 گرانے کی جھوٹی خبریں پھیلانے لگا۔ F-16 طیارہ گرائے جانے اور پاکستانی پائلٹ پکڑنے کا بھارتی دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ بھارتی چینل زی نیوز کی جھوٹی کہانیاں، پاکستان کی 2 بندرگاہوں کو نیست و نابود کرنے کا جھوٹ، اسلام آباد کراچی میں تباہی، پشاور میں حملوں سے آگ کا جھوٹ، پاکستانی شہروں میں ہر طرف تباہی کا جھوٹ، پاکستان کے 2 F-16 طیارے گرانے اور پاکستانی پائلٹ کو پکڑنے کا جھوٹ۔ زی نیوز اپنے عوام کو بتا رہا ہے جس طرح بھارت حملے کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج صبح ہم لاہور سے پریس کانفرنس کریں گے۔ غرور خاک میں ملا دیا ہو پاکستانی شاہینوں نے، جن کے 5 رافیل جیٹ ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا، پھر لائن آف کنٹرول پہ 40 سے 50 ان کے فوجی ہلاک ہوئے، پھر سفید جھنڈا لہراتا ہوا۔ اب اتنی بڑی شرمندگی جو بین الاقوامی سطح پہ ہوئی، اس کی خفت مٹانے کے لیے یہ جھوٹی کہانی گھڑی گئی ہے، اور یہ بائی ڈیزائن ہے۔ شرمندگی مٹانے کے لیے بھارت دنیا میں جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت کے غرور رافیل طیاروں سمیت 5 جہازوں کو گرا دیا۔ بھارت کے 29 ڈرون گرا دیے۔ لائن آف کنٹرول پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ LOC پر بھارتی چیک پوسٹوں نے سفید جھنڈے لہرائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایونیو سے گفتگو، کہا بھارت تاثر دینا چاہتا ہے کہ جیسے پاکستان نے کوئی حملہ کر دیا ہے، پاکستان نے کوئی جہاز نہیں اڑایا تو پائلٹ کیسے پکڑا گیا۔ بھارت نے جھوٹ کہا کہ پاکستان نے امرتسر میں سکھوں کی عبادت گاہ پر حملہ کیا۔ ہم نے تو موجودہ حالات میں سکھوں کے ویزے منسوخ نہیں کیے۔ جھوٹے دعوے سے بھارت کی مایوسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ بھارت بی گریڈ کی فلموں سے باہر نکل آئے، حقیقی دنیا کو دیکھے۔ اگر ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوتی، ٹیبل پہ بات نہیں ہوتی، تو کیا اگلی بات بندوق پہ ہوگی؟ جی بالکل، دیٹ از دا اونلی آپشن لیفٹ ٹو اس۔ پچھلے 3 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن انڈیا چھوڑ نہیں رہا، وائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں۔
اگر یہ چیز جو ہے اس کو ہم کاؤنٹر نہ کریں تو یہ نیو نارمل بن. سفارتی سیاسی بات نہ بنی تو بھارت کو بندوق سے جواب ملے گا. بھارت کو یہاں روکنا ہوگا, بھرپور جواب دینا پڑے گا. بھارت کو جواب نہ دیا تو ایسی حرکتیں معمول بن جائیں گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی کا ڈرامہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. پاکستان میں کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں. BLA TTP جیسی دہشتگرد تنظیمیں بھارتی پراکسیز ہیں. برطانوی خبررساں ایجنسی کو انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے. ڈرون حملوں کے بعد پاکستان کا بھارت کو جواب یقینی ہو گیا. پاکستان بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. شہری آبادی پر کارروائی سے گریز کرے گا. مودی سرکار کی ایک اور جارحیت پاکستان کی شہری آبادی پر حملوں کی کوشش. پاک فوج نے 29 بھارتی ڈرون مار گرائے. بھارت نے لاہور, راولپنڈی, اٹک, بہاولپور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں ڈرونز بھیجے. ترجمان پاک افواج نے پریس بریفنگ میں بتایا 29 میں سے ایک ڈرون ٹارگٹ پر پہنچا جس میں 4 فوجی زخمی ہوئے. بھارتی ڈرون حملے میں 3 سویلینز شہید, 4 زخمی ہیں. کہا بھارتی ڈرونز کا فورنسک معائنہ کیا جا رہا ہے. بھارتی ڈرونز آئے تو انہیں انگیج کرنے کا ایک طریقہ کار تھا. ایک ڈرون نے سکھوں کی مقدس جگہ ننکانہ صاحب جانے کی کوشش کی. بھارت کی جانب سے سکھوں کے مقدس مقام پر ڈرون بھیجنا قابل مذمت ہے. بھارت نے 3 پروجیکٹائل خود امرتسر میں فائر کیے. امرتسر میں بھارتی تنصیبات کو بھارتی میزائلوں نے ہی نشانہ بنایا. پاکستان نے بھارت کو جواب دیا تو دنیا دیکھے گی. بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. DGISPR کا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا کرارا جواب. کا بھارت ڈرامہ کر رہا ہے کہ 15 جگہوں پر پاکستانی حملوں کو روکا. خشک زمین پر پڑے میزائل ثبوتوں کے طور پر دکھا رہا ہے. فصل میں پڑے میزائل ہی دکھانے تھے تو آگ ہی لگا دیتے. بھارت سینما سے نکل کر حقیقی دنیا میں کب آئے گا؟ میرا سوال ہے کہ کیا بھارتی فوج اور حکومت 18ویں صدی میں جی رہی ہے؟ ایسی کہانی گڑی جس پر ہنسی آ رہی ہے. پتہ نہیں بھارت نے کہاں سے ایسی تصویریں اٹھا کر ڈرامہ شروع کر دیا. بھارت کا سسٹم اتنا ہی شاندار ہے تو اس کے 5 طیارے کیسے گر گئے؟ فرق صرف اتنا ہے پہلے بھارت کو اپنے طیاروں کا ملبہ خود اٹھانا پڑا اور بھارتی ڈرونز کا ملبہ ہم نے خود جمع کیا. یہ فرق ایسا ہی ہے کہ پہلے ہم نے انہیں ادھر چائے پلائی, اب ان کو وہیں پر چائے پلائی.